بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 2280 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے چوتھے باب یعنی اخلاق و آداب کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی باحوالہ پیپر سے ہٹ کر، کتاب سے ہٹ کر، تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ یہ معلومات امتحانات میں لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نمبر ملیں گے۔ اور اگر آپ میری سابقہ ویڈیو جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کا اجر برابر ہے روزے دار کے۔ نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کفار مکہ کو امانتیں واپس لوٹائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نمبر 3، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل مقام قرار دیا دل کو۔ نمبر 4، پردہ پوشی جائز نہیں اجتماعی جرم کی۔ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کی ایک مثال تحریر کریں۔ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری، یہ ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ لگایا کریں، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے بلکہ امت کو بھی اس کا درس دیا۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی تو فوراً الحمدللہ کہہ کر رب تعالیٰ کا شکر ادا فرماتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے کوئی سے 2 نقصانات تحریر کریں۔ ہیڈنگ لگا لیں، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے نقصانات۔ بددیانتی اور دھوکہ دہی کے نقصانات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بددیانتی اور دھوکہ دہی سے معاشرے میں نفرت اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بددیانتی اور دھوکہ پلٹ کر آتا ہے، جو بددیانتی اور دھوکہ دہی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بددیانتی اور دھوکہ دہی کی جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص و تقوی کی ایک مثال بیان کریں۔ جواب، اس کا جواب ہے، سب سے پہلے ہیڈنگ لگا لیں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص و تقوی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص و تقوی مثالی تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اخلاص اور تقوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4836۔ سوال نمبر 4 ہے، پردہ پوشی کے حوالے سے دور حاضر میں میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب، پردہ پوشی کے حوالے سے دور حاضر میں میڈیا کی ذمہ داری، یہ ہیڈنگ ہوگی۔ پردہ پوشی کے حوالے سے دور حاضر میں میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس میں بغیر تحقیق کیے ہر چیز نشر نہ کی جائے، دوسروں کے عیب بھی نہ اچھالے جائیں، پردہ پوشی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسلامی تعلیمات پردہ پوشی کے بارے میں سخت تاکید کرتی ہیں۔ تفصیلی جواب دیں، اس میں ایک ہی سوال ہے لیکن کافی، کیونکہ اس میں بہت سارے نوٹس ہیں۔ سوال درج ذیل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ شکر و قناعت
امانت و دیانت، اخلاص و تقوی اور پردہ پوشی۔ تو جواب، سب سے پہلے شکر و قناعت پر آ جائیں۔ لغت میں شکر کا مطلب ہے احسان ماننا یا قدر پہچاننا۔ اس کا مطلب احسان کرنے والے کا احسان مانتے ہوئے اس کا صلہ ادا کرنا بھی ہوتا ہے۔ شکر ایک عظیم نیکی ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی مواقع پر شکر کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 147۔ تو اس کو یہاں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں آ گئے۔ اور یہ اس کا کلر میں نے تبدیل کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اضافی معلومات ہیں، کتاب سے ہٹ کریں۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکر کی تلقین و تاکید فرمائی۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا اجر و ثواب کے لحاظ سے صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2486۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری مثالی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سوج گئے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4836۔ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محسنوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1955۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7500۔ قناعت کے معنی ہیں قسمت پر راضی رہنا۔ اسلامی اصطلاح میں قناعت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق مل رہا ہو اس پر راضی رہے۔ قناعت ایک عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قناعت کی صفت رکھنے والے انسان انتہائی پسند ہیں۔ قناعت کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ اور یہ کہ اس نے غنا دی اور قناعت دی۔ سورۃ النجم آیت 48۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سورۃ النساء آیت 32۔ تو یہ جتنے بھی کلر میں نے تبدیل کیے ہوئے ہیں یہ ساری اضافی معلومات ہیں۔ احادیث مبارکہ میں کثرت سے قناعت کا ذکر آیا ہے۔ قناعت نیک لوگوں کی صفت ہے، یہ دنیا و آخرت میں کامیاب کر دینے والی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا اس پر قناعت عطا فرمائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2348۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس کے لیے بشارت ہے جسے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور جسے بقدر ضرورت رزق نصیب ہوا اور اس نے اس پر قناعت اختیار کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2349۔ موجودہ دور میں شکر و قناعت جیسی نیکیاں اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس مادی دور میں بہت کم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے دیے ہوئے رزق پر قناعت اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم دور حاضر کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں شاکر و قانع بننا پڑے گا۔ اس کے بعد امانت و دیانت۔ امانت و دیانت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی کام کو بالکل درست طریقے سے سر انجام دیا جائے۔ یاد رہے کہ امانت و دیانت کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ سب سے بڑی امانت داری انسان کا اپنے خالق و مالک سے وہ عہد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ باقی تمام امانتیں اسی بڑی امانت کا ذیلی حصہ ہیں۔
قرآن و حدیث میں امانت و دیانت کا بکثرت ذکر آیا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حقوق العباد کا زیادہ تر حصہ اس عظیم نیکی سے جڑا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ سورۃ النساء آیت 58۔ امانت داری انبیاء کرام علیہم السلام کی صفت ہے۔ سورۃ الشعراء میں 5 انبیاء علیہم السلام کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود امانت و دیانت کی اعلیٰ ترین مثال تھے، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی درس دیا کہ زندگی کی ہر شعبے میں امانت و دیانت کو اپنایا جائے۔ آقا کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 12410۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک علامت یہ بھی بتائی ہے، جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس امانت رکھے، یہاں انورٹڈ کوماز لگا لیجئے گا، جو تمہارے پاس امانت رکھے اسے امانت لوٹاؤ، اور جو تمہارے پاس خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1264۔ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری مثالی تھی۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اہل مکہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، اس کے باوجود ہجرت کے وقت ان کی جو امانتیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے حوالے کی، تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امانتیں اہل مکہ کے حوالے کر دیں۔ امانت و دیانت کی اس سے اچھی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی کا راز ظاہر نہ کرنا بھی امانت داری ہے۔ اہل مجلس کی اجازت کے بغیر مجلس کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا بددیانتی ہے۔ ہمیں پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، جب کوئی آدمی تم سے بات بیان کرے پھر اسے راز رکھنے کے لیے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1959۔ ہمیں بھی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں امانت و دیانت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اس کے بعد اخلاص و تقوی۔ اخلاص کا مطلب ہے کسی شے کو خالص بنانا یا صاف کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا اخلاص ہے۔ اخلاص عظیم نیکی ہے۔ اخلاص قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ مخلص لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ قرآن حدیث میں بھی اخلاص کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر۔ سورۃ البینہ آیت 5۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دے۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور یہاں تک کہ میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں بھی انورٹڈ کوماز کلوز کر لیجئے گا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اعمال کے اجر و ثواب کے لیے نیت کا خالص ہونا شرط ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کچھ اس طرح ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود و مطلوب ہو۔ نسائی حدیث نمبر 3142۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکیاں کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ لفظ تقویٰ کے معنی ہیں ڈرنا یا پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اسلامی اصطلاح میں تقویٰ انسان کے دل کی ایسی حالت ہے جو اسے نیکی کی طرف مائل کرے اور گناہ سے روکے۔ تقویٰ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے سے انسان کے لیے باقی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تقویٰ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اسے خالق کائنات کی طرف سے عزت کا اصل معیار قرار دیا گیا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ سورۃ الحجرات
سورۃ الحجرات آیت 13۔ تقوی کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ سورۃ الشعراء کے مطابق 5 انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنے امتیوں کو تلقین فرمائی۔ کیا تلقین فرمائی؟ ترجمہ: تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل مقام دل کو قرار دیا۔ دل پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے لبریز ہو تو انسان حقیقی طور پر نیک بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ سنن دارمی حدیث نمبر 2826۔ متقی انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی ہو، مستغنی ہو اور گوشہ نشین ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7432۔ ہمیں چاہیے کہ تقوی جیسی عظیم نیکی کو اپنا شعار بنائیں۔ تقوی اختیار کرنے سے انسان خود بخود دیگر نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تقوی دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ پردہ پوشی۔ پردہ پوشی کا مطلب ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہیں، کسی کا عیب لکھ لیں آپ یہاں، ٹھیک ہے، کسی کا عیب جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا کوئی عیب معلوم بھی ہو جائے تو اسے چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عیب تلاش کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو۔ سورۃ الحجرات آیت 12۔ احادیث مبارکہ میں بھی پردہ پوشی کا ذکر آیا ہے۔ نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442۔ ایک مسلمان کو نہ صرف دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے بلکہ اپنے عیبوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا کھلم کھلا اعلان کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6069۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی عیبوں کی پردہ پوشی فرماتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بوڑھے شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ شراب پیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے سامنے اس کے اس عیب کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بوڑھا شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ میں نے شراب نوشی ترک کر دی ہے۔ موجودہ دور میں میڈیا پر عموماً پردہ پوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس حوالے سے دور حاضر میں میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس میں بغیر تحقیق کیے ہر چیز نشر نہ کی جائے، دوسروں کے عیب نہ اچھالے جائیں، پردہ پوشی کا خاص خیال رکھا جائے کیونکہ اسلامی تعلیمات پردہ پوشی کے بارے میں سخت تاکید کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پردہ پوشی کا خاص خیال رکھیں، عیب جوئی نہ کریں، کسی کے عیب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس کو چھپا دیں۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔